آپ حیران ہوں گے کہ قادیانی لوگ جو ہیں اس کو نبی مانتے ہیں، لیکن اس نے وہاں پر مختاری کا امتحان دیا تھا اور یہ فیل ہو گیا تھا۔ کہ یہ کہتا ہے کہ میں تو ڈائریکٹ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے میں نے سیکھا اور میں اللہ کا شاگرد ہوں، میں نے کسی سے جو ہے دنیا میں کچھ نہیں سیکھا۔ یہ مناظرہ بھی پورا نہیں کیا اور اس کے بعد ایک دو مناظرے اور ہونے تھے، وہ بھی نہیں کیے اس نے، یعنی پہلا مناظرہ ہی اس نے مکمل نہیں کیا تو باقی دو مناظرے جو ہے وہ کیسے کرتا۔ اکثر یہ بات بھی سننے میں آتی ہے کہ اس کا جو خاندان تھا یہ انگریزوں کا بڑا وفادار اور ان کی بڑی نوکری چاکری کرنے والا تھا، کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ خود جو ہے اس نے یہ اقرار کیا ہے کہ میرے والد صاحب نہ تو کوئی بڑے عالم دین تھے اور نہ ہی کوئی بڑے مناظر تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں عبد الرحمن، ناز اسٹوڈیو کے پلیٹ فارم سے، پروگرام مرزائیت نئے زاویے سے۔ آج پھر ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے ہیں خواہ رشید بٹ صاحب۔ بٹ صاحب آپ کا وقت دینے کا شکریہ۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے 3 سوالات مرزائیت کے حوالے سے بٹ صاحب سے ان کے بارے میں جانا تھا کہ اس مذہب کے ماننے والوں کو مرزائی کہنا چاہیے، قادیانی کہنا چاہیے یا احمدی کہنا چاہیے، اور اسی طرح سے ہم نے مرزا غلام احمد قادیانی کی تاریخ پیدائش کے حوالے سے بھی جانا تھا اور اس کے خاندان کے حوالے سے بھی جانا تھا کہ یہ کس خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ بٹ صاحب یہ خاندان جو آپ نے مرزا قادیانی کا ہمیں بتایا، اور اس میں آپ نے ہمیں بتایا تھا کہ یہ کبھی اپنے آپ کو مغل کہتا تھا، کبھی فاطمی، کبھی ہاشمی، کبھی کچھ بن جایا کرتا تھا، تو اکثر یہ بات بھی سننے میں آتی ہے کہ اس کا جو خاندان تھا یہ انگریزوں کا بڑا وفادار اور ان کی بڑی نوکری چاکری کرنے والا تھا، کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ جی آپ نے جو سنا ہے وہ بالکل صحیح سنا ہے کہ مرزا قادیانی جو ہے وہ واقعی ایسے خاندان سے تعلق رکھتا تھا جو انگریزوں کا وفادار تھا۔ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف انگریزوں کی مدد کی۔ خود جو ہے وہ اپنی کتاب تریاق القلوب کے اندر لکھتا ہے کہ 1857 کی جو جنگ آزادی تھی، مسلمانوں نے انگریزوں کے خلاف لڑی، تو وہ غدر اس کو کہتے ہیں۔ کہتے ہیں 1857 کا جو غدر ہوا ہے اس کے اندر میرے والد صاحب نے 50 گھوڑے اور 50 گھوڑ سوار جو ہے انگریزوں کی حمایت کے لیے ان کو دیے تھے، یعنی 50 سپاہی جو ہیں وہ تیار کر کے بھیجے کہ آپ مسلمانوں کے خلاف لڑو، مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ لڑنے کے لیے اس کے باپ نے جو ہے وہ دیے تھے۔ اب یہ حوالہ جو ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، تریاق القلوب اس کی جو روحانی خزائن کی جلد نمبر 15 کے اندر موجود ہے اور اس کا صفحہ نمبر 488 ہے۔ اسی طرح اگر آپ اس کی دوسری کتاب دیکھیں گے، کتاب البریہ، جو روحانی خزائن کی جلد نمبر 13 کے اندر موجود ہے، اس میں وہ یہ کہتا ہے کہ میں ایک ایسے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں جو انگریزوں کا پکا وفادار ہے۔ صحیح، بالکل جو ہے وہ انگریزوں کے وفادار لوگ تھے اور انگریزوں کی حمایت کرنے والے لوگ تھے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ خود اس نے اپنے آپ کو انگریزوں کا خود کاشتہ پودا بھی کہا، اور یہ تک بھی کہا کہ میں 20 سال سے انگریزوں کی حمایت میں کتابیں لکھ رہا ہوں، اگر ان کتابوں کو جمع کر لیا جائے تو 50 الماریاں جو ہیں وہ بھر سکتی ہیں۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ انگریزوں کے کس قدر قریب لوگ تھے، اور جو انگریزوں کے قریب ہوتا تھا وہ ظاہر ہے کہ مسلمانوں کے کس قدر جو ہے وہ خلاف ہوتا تھا۔ یہ بات بھی اس کی اپنی کتاب میں لکھی ہے؟ جی بالکل، اس کی کتاب کے اندر جو ہے موجود ہے، مجموعہ اشتہارات جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر 355 ہے۔ اس میں اس نے یہ کہا ہے کہ 20 سال میں انگریزوں کی حمایت میں کتابیں لکھتا رہا ہوں، اور اگر ان کو جمع کر لیا جائے تو 50 الماریاں بھر جائیں گی۔ یہ اس کی کتاب تریاق القلوب جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 155 اور 156 کے اوپر جو ہے یہ موجود ہے۔ اچھا خواجہ صاحب، یہ تھوڑی سی کنفیوژن ہو رہی ہے، آپ حوالہ جب دے رہے ہیں تو کبھی آپ تریاق القلوب کہتے ہیں، کبھی آپ روحانی خزائن کی جلد نمبر یہ کہہ رہے ہیں، یہ اس کی تھوڑی سی ذرا وضاحت کر دیں کہ یہ کیا ہے، تاکہ سننے والوں کو جو ہے وہ شبہ نہ پیدا ہو کہ یہ اگر وہ اس ریفرنس کو دیکھنا چاہیں تو کیسے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ اچھا کیا آپ نے کہ یہ سوال کر لیا ہے، تاکہ لوگوں کو جو ہے حوالہ ڈھونڈنے کے اندر جو ہے وہ آسانی ہو۔ اصل میں مرزا قادیانی نے جو ہے اپنی زندگی میں جو چھوٹی بڑی کتابیں لکھی ہیں وہ تقریباً 84 کے لگ بھگ کتابیں ہیں۔ جی، تو ان کتابوں کو
قادیانیوں نے ایک مجموعے کے اندر جو ہے وہ اکٹھا کر دیا ہے. اس مجموعے کا نام انہوں نے روحانی خزائن رکھا ہے. اس لیے جب ہم حوالہ دیتے ہیں تو اصل کتاب کا نام بتایا جاتا ہے, پھر اس کے بعد روحانی خزائن کی جلد بتائی جاتی ہے. وہ کل 23 جلدوں کے اوپر جو ہے وہ مشتمل اس کا مجموعہ ہے. تو پھر اس جلد کا صفحہ نمبر جو ہے وہ بتا دیا جاتا ہے. تو اب عموماً جو ہے وہ یہی روحانی خزائن ہی جو ہے نا اس کے حوالے ہی چلتے ہیں, اور نیٹ پر جو ہے یہی کتابیں جو ہیں وہ ملتی ہیں الگ الگ. جی ان کی ویب سائٹ پر وہ کتابیں موجود ہیں. الگ الگ کتابیں چونکہ اب شائع نہیں ہوتی, اس لیے جو ہے اب روحانی خزائن کا حوالہ دیا جاتا ہے. اسی طرح مرزا قادیانی نے جو اشتہارات اپنی ساری زندگی میں شائع کیے تو ان کو اب جمع کر دیا گیا ہے مجموعہ اشتہارات کے نام سے. مرزا غلام محمد قادیانی بسا اوقات اپنے دوستوں کی مجلس میں بیٹھ کر گفتگو کیا کرتا تھا تو اس کے شاگرد جو ہیں وہ لکھ لیا کرتے تھے اس کی باتیں. اس کو ملفوظات کے نام سے انہوں نے الگ طور پر جو ہے وہ شائع کیا ہے. مرزا غلام محمد قادیانی کے اوپر جو وہ کہتا تھا میرے اوپر الہامات ہوتے ہیں, تو ہمارے نزدیک تو ظاہر ہے کہ وہ جھوٹے الہامات تھے. خیر انہوں نے جو اس کے بارے میں نظریہ قائم کیا تو ان الہامات کو انہوں نے ایک جلد کے اندر شائع کیا ہے جس کو تذکرہ کا انہوں نے نام دیا ہے. آپ جانتے ہوں گے کہ مرزا غلام محمد قادیانی جو ہے وہ شاعر بھی تھا, تو جو شاعری بھی وہ کیا کرتا تھا, کہا کرتا تھا. اس شاعری کو ایک کتاب کے اندر جو ہے انہوں نے اکٹھا کر دیا, اس کا نام انہوں نے در ثمین رکھا ہے. تو یہ اچھا, اس کے ساتھ ساتھ مرزا قادیانی نے جو مختلف لوگوں کو خطوط لکھے تھے ان کو الگ طور پر انہوں نے شائع کیا ہے, مکتوبات احمد کے نام سے جو ہے وہ موجود ہیں. یعنی یہ مرزائی لٹریچر ہے جی, یہ جس میں بنیادی لٹریچر ہے. یہ روحانی خزائن ہے اور مجموعہ اشتہارات ہے, ملفوظات ہیں اور مکتوبات جیسے آپ نے بتائے, اور اشعار کا مجموعہ ہے. یہ مرزا جس کا تعلق خاص مرزا قادیانی کے ساتھ ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس کے بیٹوں کی کتابیں ہیں, ان کے خطبات ہیں. اس طرح حکیم نور الدین جو ان کا پہلا خلیفہ تھا اس کی کتابیں ہیں, اور ان کے علاوہ جو دیگر ان کی جماعت کے اندر علماء پائے جاتے تھے ان کی کتابیں ہیں. لیکن جو مرزا قادیانی کے ساتھ خاص جن کتب کا تعلق ہے وہ میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھ دی. جی خواجہ صاحب, یہ مرزا غلام محمد قادیانی کا جو ہے وہ شخصی تعارف چل رہا ہے, تو اس کی ذات کے حوالے سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ اس کی تعلیمی قابلیت کیا تھی, کن اساتذہ سے یہ پڑھا, اس کے متعلق بھی ہمیں کچھ بتائیے گا. مرزا قادیانی جو ہے وہ کسی خاص ادارے کے اندر نہیں پڑھا. اس نے صرف ابتدائی تعلیم جو ہے وہ حاصل کی تھی, اور اس زمانے کا ایک یہ بھی رواج تھا کہ گھر میں ہی اساتذہ جو ہے وہ آ کر پڑھا لیا کرتے تھے. تو اس کے والد صاحب نے گھر میں ہی انتظام کر دیا تھا. بعض اساتذہ آتے تھے, فضل الہی ایک استاد کا نام تھا, ایک کا نام فضل احمد تھا. انہوں نے ابتدائی گرامر کی کتابیں اور قرآن مجید جو ہے اس کو گھر کے اندر ہی پڑھایا. اسی طرح ایک اس کا استاد جو ہے وہ گل علی شاہ تھا, یہ شیعہ مسلک کے ساتھ تعلق رکھنے والا تھا, اس سے بھی اس نے جو ہے وہ پڑھا تھا. یہ اس کے یعنی اساتذہ تھے. اسی طرح جو ہے اس نے جو طبابت کا علم حاصل کیا, اس کے والد صاحب جی حکمت کا علم جو ہے اس کے والد صاحب جو ہے وہ حکیم تھے, تو ان سے اس نے یہ علم حاصل کیا. سیالکوٹ کچہری کے اندر جب یہ ملازم تھا تو 2-1 انگریزی کی کتابیں بھی اس نے پڑھی تھیں. اور آپ حیران ہوں گے کہ قادیانی لوگ جو ہیں اس کو نبی مانتے ہیں, لیکن اس نے وہاں پر مختاری کا امتحان دیا تھا اور یہ فیل ہو گیا تھا. یعنی یہ دنیا کا واحد ایسا مدعی نبوت ہے جو امتحان کے اندر فیل بھی ہو گیا تھا. اس کا کوئی ریفرنس بھی ہے یا؟ جی بالکل, میں آپ کے سامنے جو ہے اس کا ریفرنس جو ہے وہ پیش کرتا ہوں. یہ اس کے بیٹے نے سیرت المہدی کے اندر جو ہے یہ بات خود لکھی ہے. حصہ اول ہے سیرت المہدی کا, اور صفحہ نمبر جو ہے 152 ہے. اسی طرح 155 کے اندر بھی یہ بات موجود ہے, اور جو نمبر چل رہا ہے وہ باتوں کا, روایات کا نمبر جو چل رہا ہے وہ 149 ہے اور 150 ہے. تو یہ اس کے بیٹے نے یہ بات لکھی ہے. ظاہر ہے خود کا اقرار ہے, اس کے خود کا اقرار ہے کہ ابا جی نے جو ہے نا امتحان دیا ہے مختاری کا اور یہ فیل ہو گیا. اور ان کا جو دوست تھا ہندو لالا بھیم سین, وہ پاس ہو گیا. دونوں نے مل کر جو ہے وہ تیاری کی تھی, وہ پاس ہو گیا اور یہ فیل ہو گیا. تو یہ اس کی ابتدائی تعلیم تھی اور یہی اس کی کل تعلیم تھی.
یہ باقاعدہ کسی بڑے عالم دین کے پاس جا کر اس نے زانوِ تلمس طے نہیں کیا، کسی بڑے مدرسے کے اندر جا کر یہ نہیں پڑھا، بس یہ اس نے تھوڑا سا علم حاصل کیا اور یہ اس میدان کے اندر جو ہے وہ نکل آیا۔ اچھا خور صاحب، آپ بتا رہے ہیں کہ یہ مختلف اساتذہ سے اور اس کے گھر میں ٹیوٹر کے طور پر کچھ استادوں کو ہائر کر کے اس کو پڑھایا گیا، لیکن کچھ اس طرح کی بات بھی سننے میں آتی ہے مرزائی لٹریچر سے، غالباً اس کی بھی آپ تصدیق کیجئے گا کہ یہ بات ہے بھی کہ نہیں، کہ یہ کہتا ہے کہ میں تو ڈائریکٹ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے میں نے سیکھا اور میں اللہ کا شاگرد ہوں، میں نے کسی سے جو ہے دنیا میں کچھ نہیں سیکھا۔ کیا ایسی بات ہے مرزائی لٹریچر کے اندر؟ جی بالکل ایسی بات موجود ہے۔ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن مجید کے اندر بات بیان کی ہے نا، وہ بالکل اس کے اوپر جو ہے نا فٹ آتی ہے۔ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، کہ اگر یہ قرآن غیر اللہ کی جانب سے ہوتا تو اس کے اندر وہ بہت زیادہ اختلاف پاتے، یعنی جو چیز اللہ کی طرف سے ہوگی اس میں اختلاف نہیں ہوگا، جو چیز غیر اللہ کی جانب سے ہوگی اس کے اندر اختلاف ہوگا۔ یہ ہمیں ایک اصول ملتا ہے یہاں سے۔ اب مرزا قادیانی کا دعویٰ جو ہے وہ چونکہ جھوٹ پر مبنی تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نہیں تھا، تو اس لیے اس کی کتابوں کے اندر جو ہے یہ تضاد اور یہ اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض جگہ پر جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ وہ خود کہتا ہے میں نے فضل الہی سے پڑھا ہے، فضل احمد سے پڑھا ہے، گل علی شاہ سے پڑھا ہے، اس کے بیٹے نے سیرت المہدی کے اندر اس کی تصدیق کی ہے، مرزا قادیانی کی کتاب البریہ ہے اس کے اندر اس نے یہ ساری تفصیل جو ہے لکھی ہے۔ لیکن دوسری طرف جو ہے آپ کو یہ ملے گا کہ جب اس نے اپنے آپ کو لوگوں کے اندر مقدس شخصیت کے طور پر پیش کرنا تھا تو اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنا کوئی نہ کوئی تعلق جو ہے وہ جوڑتا، تو اس نے یہ طریقہ واردات اپنایا کہ میں انکار کر دوں کہ میں نے دنیا میں کسی استاد سے پڑھا ہی نہیں، میں نے تو اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ علم حاصل کیا ہے۔ اس کا حوالہ مرزائی اس کا حوالہ جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس کی کتاب ہے ایام الصلح، روحانی خزائن کی جلد نمبر 14 ہے اور صفحہ نمبر 394 ہے۔ میں اس کی عبارت بھی پڑھ کر آپ کو سناتا ہوں۔ لکھتا ہے، میں حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ میں نے کسی انسان سے قرآن یا حدیث یا تفسیر کا ایک سبق بھی پڑھا ہے یا کسی مفسر اور محدث کی شاگردی اختیار کی ہے۔ حلفاً یہ بات کہتا ہے میں حلفاً کہتا ہوں کہ میں نے کسی محدث مفسر کی شاگردی اختیار نہیں کی، نہ میں نے کسی سے قرآن کا کوئی سبق پڑھا ہے، نہ تفسیر کا، نہ حدیث کا، جبکہ خود جو ہے وہ لکھتا ہے کہ میں نے فضل الہی سے قرآن مجید پڑھا ہے۔ مطلب یہ تضاد آ گیا، تضاد جو ہے یہ پایا جاتا ہے۔ یہ بھی یہ بات واضح کرتی ہے کہ یہ جھوٹ پر مبنی اس کا دعویٰ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نہیں تھا۔ اگر ہوتا تو اس میں اختلاف نہ ہوتا۔ ایک اور حوالہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس کی کتاب ازالہ اوہام ہے، روحانی خزائن کی جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 476 ہے۔ کہتا ہے چونکہ اس نے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا ہے تو اس کے حوالے سے کہتا ہے کہ آنے والے مسیح کے لیے تحصیل علوم عقلی اور انوار باطنی کا ذریعہ آسمانی موکلوں کے سہارے پر ہوگا، اور وہ مکتب اور کتابوں اور مشائخ سے نہیں بلکہ خدا تعالیٰ سے علم لدنی پائے گا۔ یہ اپنے آپ کو یعنی اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ شاگرد ثابت کر رہا ہے کہ جو آنے والا مسیح ہے نا وہ اللہ سے علم لدنی جو ہے وہ پائے گا، نہ کسی مکتب کے اندر وہ جائے گا، نہ کسی اساتذہ کے سامنے جو ہے وہ بیٹھے گا۔ یعنی اس نے مسیح ہونے کا دعویٰ بھی کیا ہے؟ جی بالکل کیا ہے، صحیح۔ اور اس کی یہ خصوصیت بیان کر رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے علم حاصل کرے، کسی مکتب سے نہیں سیکھے گا، کسی اور سے نہیں، ڈائریکٹ اللہ سے علم لدنی کے ذریعے جو وہ سیکھے گا، اور اس کے اساتذہ کی فہرست موجود ہے۔ تو یہ تو اس کے مسیح کے جھوٹے ہونے کا دلالہ کرتا ہے۔ بالکل، تو یہ خود ہی ایک دعویٰ کر رہا ہے کہ مسیح ایسا ہوگا اور خود ہی اس کے اوپر پورا نہیں اتر رہا۔ اچھا خبر صاحب، یہ آپ جیسے بتا رہے ہیں کہ اس نے خود اس طرح کی باتیں لکھی ہیں اپنے لٹریچر میں، تو عام تو ہمارے معاشرے میں مشہور ہے، جیسے ابھی آپ نے بھی بتایا کہ اس کی 23 جلدوں پہ مشتمل ایک کتاب ہے روحانی خزائن، تو اس کا مطلب تو یہ سمجھ آتا ہے کہ یہ بہت بڑا کو عالم ہوگا، اور معاشرے میں یہ مشہور بھی ہے، بعض لوگ اس طرح کی بات کرتے بھی ہیں کہ جی مرزا قادیانی جو ہے وہ بہت بڑا عالم تھا۔ تو کوئی اس کی علمی قابلیت پر مبنی کچھ باتیں ہوں جن سے پتہ چل سکے کہ واقعی یہ کوئی بہت بڑا عالم تھا، اس طرح کی کوئی باتیں ملتی ہیں اس کے لٹریچر میں؟ پہلے نمبر پر تو بات یہ ہے کہ یہ روحانی خزائن اس کی ایک کتاب نہیں، اس کی کتابوں کا مجموعہ ہے، اور ان کتابوں کے اندر اگر آپ
حیات مسیح اور وفات مسیح کا مسئلہ جو ہے وہ الگ کر لیں تو باقی جو بچتا ہے نا وہ انگریز کی چاکری بچتی ہے، اور مسلمانوں کے خلاف جو اس نے باتیں کی ہیں، ان کو جو گالیاں وغیرہ دی ہیں، ان کے خلاف جو بد زبانی کی ہے، وہ چیزیں آپ کو ملیں گی۔ اس کی کتابوں کے اندر جو ہے کوئی بہت بڑا کوئی علمی کارنامہ اس نے سر انجام دیا ہو، ایسی کوئی بات نہیں ملے گی، بلکہ اس کے برعکس آپ کو ملے گا کہ جو بچوں والی باتیں ہیں نا وہ بھی اس کی غلط ہیں۔ اچھا، مثال کے طور پر میں آپ کو 2 حوالے جو ہیں وہ پیش کرتا ہوں۔ تریاق القلوب اس کی کتاب ہے، اور آج تک اس کی کتاب کے اندر ایسے ہی چھپ رہا ہے۔ اچھا، آج تک اس کی کتاب ایسے ہی چھاپ رہے ہیں یہ لوگ۔ تریاق القلوب اس کی کتاب ہے، روحانی خزائن کی جلد نمبر 15 ہے، صفحہ نمبر 217 ہے اور 218 ہے۔ یہاں پر جو ہے سفر کا مہینہ جو اسلامی ہے اس کو کہتا ہے یہ چوتھا مہینہ ہے، حالانکہ وہ تو دوسرا مہینہ ہے، محرم اور سفر۔ سفر۔ آپ کسی مطلب بچے سے بھی پوچھ لیں وہ آپ کو بتائے گا جی سفر جو ہے اسلامی دوسرا مہینہ ہے، لیکن اس نے اپنی کتاب کے اندر لکھا تھا کہ یہ چوتھا مہینہ ہے۔ نہیں، کہیں ہو کہ مسٹیک ہو گئی ہے اور وہ غلطی سے ہو گیا، کوئی ایسی بات؟ اگر مطلب ہے کہ غلطی ہو گئی ہے، کاتب کی غلطی ہے، تو بھائی وہ کون سا مطلب ایک دفعہ شائع ہوئی ہے، کئی دفعہ انہوں نے یہ کتاب شائع کی ہے، تو کیوں نہیں اس کو چینج کر رہے؟ اس کے علاوہ کوئی بات بتائیں۔ اس کے علاوہ مطلب آپ کے سامنے میں یہ بات رکھتا ہوں، مثلا براہین احمدیہ اس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں اسلام کی سچائی پر جو ہے کتاب لکھ رہا ہوں 50 جلدوں پر۔ اچھا، اب وہ 50 جلدوں کے پیسے تو لے لیے اس نے لوگوں سے، لیکن چندہ اکٹھا کیا، چندہ اکٹھا کیا، وہ آگے انشاءاللہ جا کر بات کرتے ہیں۔ تو چندہ اکٹھا کیا اس نے، لے لیا، اب وہ کتاب لوگوں کو دے نہیں رہا تھا کیونکہ لکھی نہیں تھی اس نے۔ اب جب اس کی 5ویں جلد لکھ رہا تھا نا تو وہ بھی مکمل نہیں کی اس نے 5ویں جلد۔ اچھا، اس کے شروع میں مقدمے کے اندر جا اس نے یہ بات لکھ دی کہ میں نے جو ہے نا پہلے 50 جلدیں لکھنے کا ارادہ کیا تھا، لیکن میں نے 5 پر جو ہے اکتفا کیا ہے، اور 5 اور 50 کے اندر تو ایک نقطے کا ہی فرق ہے، تو اس کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اچھا، لہٰذا 5 سے ہی وہ وعدہ پورا ہو گیا جو میں نے 50 جلدیں لکھنے کا وعدہ کیا تھا نا۔ اب دیکھیں کہ یہ ایک چھوٹا سا بچہ جو جمع تفریق جانتا ہے، بالکل، آپ اس سے پوچھ لیں بھئی 5 اور 50 کے اندر کتنے کا فرق ہے، وہ آپ کو بتائے گا 45 کا فرق ہے، اور یہ کہہ رہا ہے جی ایک نقطے کا فرق ہے۔ یہ اس کی علمی قابلیت تھی۔ اس کے علاوہ اس نے روحانی خزائن کی جلد نمبر 18 کے اندر اس کی ایک کتاب مشتمل ہے، شامل کی ہے انہوں نے، اس کا نام ہے اعجاز المسیح۔ اچھا، یہ کتاب جو ہے اس نے مرزا قادیانی نے علماء کو یہ چیلنج کیا تھا سورۃ فاتحہ کی تفسیر لکھو جی میرے مقابلے میں، اچھا، پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس کو زیادہ جو ہے وہ نکات جو ہے وہ الہام کرتا ہے۔ اب اس نے وہ کتاب لکھی عربی زبان کے اندر۔ اب علماء نے اس کی غلطیاں تو نکالی ہیں، وہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ثابت کیا اس کے ہاتھ سے ہی کہ یہ بندہ جھوٹا ہے، اس چیلنج کے اندر بھی جھوٹا ہے، وہ اس کا ٹائٹل جب اس نے چھپوایا تو اس کے ٹائٹل کے اوپر اس نے عربی عبارت لکھی، اور آج بھی اس کتاب کے ٹائٹل کے اوپر وہ عبارت اسی طرح موجود ہے۔ وہ عبارت میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہے، کہتا ہے وَإِنِّي سَمَّيْتُهُ اعجاز المسیح، یا عراب حکائی پڑھیں تو وہ آپ کو پتہ ہے کہ اعجاز المسیح، تو میں نے اس کا نام رکھا ہے اعجاز المسیح، اس کتاب کا نام میں نے اعجاز المسیح رکھا ہے۔ وَقَدْ طُوبِیَ فِی مطبع ضیاء الاسلام فی 70 یوما من شہر صیام، یہ مطبع ضیاء الاسلام کے اندر رمضان کے 70 دنوں میں یہ شائع ہوئی ہے۔ اب یہ کون سا رمضان ہے؟ 30 سے زیادہ دن ہوتے نہیں ہیں اسلامی مہینے کے، تو کہتا ہے جی رمضان کے 70 دنوں کے اندر یہ شائع ہوئی ہے۔ اور یہ آج تک کیسے لکھا ہوا؟ آج تک ایسے ہی، ابھی بھی آپ وہ نیٹ پر سرچ کریں، جلد نمبر 18 نکالیں روحانی خزائن کی، اور اعجاز المسیح کا جو ہے آپ ٹائٹل نکالیں، وہاں پر آج بھی آپ کو یہ عبارت ایسے ہی ملے گی۔ یہ علمی قابلیت یہ ہے اس کی مطلب ہے کہ علمی قابلیت ہے۔ ایک اور مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جو اس کی سب سے آخری کتاب، اب آپ کو پتہ ہے کہ بندہ ساری زندگی علمی کام کرتا رہتا ہے اور آخر میں جا کر وہ بڑا پختہ ہو جاتا ہے۔ اب جو سب سے آخری کتاب کہ مرنے سے ایک دن پہلے اس نے وہ کتاب مکمل کی، اس کا نام پیغام صلح ہے۔ صحیح۔ اچھا، اس کتاب کا میں حوالہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ روحانی خزائن کی جلد نمبر 23 کے اندر موجود ہے،
صفحہ نمبر 465 ہے. کہتا ہے جی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں آپ کہ ان کا والد جو ہے نبی علیہ السلام کی پیدائش کے چند دن بعد فوت ہوا تھا اور والدہ جو ہے وہ چند ماہ کا بچہ چھوڑ کر فوت ہوئی تھی. یعنی والد ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد فوت ہوئے تھے. یہ کہتا ہے, یہ لکھ رہا ہے اپنی کتاب کے اندر. یہ تو تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ وہ پہلے فوت ہو گئے تھے آپ کی پیدائش سے پہلے. مطلب کہ آپ یہ کسی بچے سے بھی پوچھ لیں, وہ بھی آپ کو بتائے گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب پیدا ہوئے تھے تو یتیم ہو چکے تھے پیدا ہونے سے پہلے. تو لیکن مرزا قادیانی کی آپ قابلیت کا اندازہ کر لیں. تو یہ خام خواہ ہمارے معاشرے میں جو ہے یہ معروف ہے کہ یہ جی بہت بڑا عالم دین تھا. یہ بالکل غلط باتیں. یہ اصل میں نا جیسے ہم کہتے ہیں نا مشہوری پروگرام, اس زمانے میں جو ہے نا اس کے بارے میں حوا جو ہے وہ بہت بڑا قائم کر دیا گیا تھا, کیونکہ اس نے اصل میں غیر مسلموں کو چیلنج کیے تھے. غیر مسلموں کے مقابلے میں جو ہے اس نے اسلام کا دفاع کرنے کی کوشش کی. آپ یہ غیر مسلموں کی بات کر رہے ہیں, اس پہ میں نے آپ سے سوال کرنا ہی تھا کہ ہمارے معاشرے میں بعض لوگ یہ بھی بڑی بات کرتے ہیں کہ جی یہ مرزا غلام احمد قادیانی بہت بڑا کو مناظر تھا, اس کے جو ہے وہ ہندوؤں کے ساتھ اور اسی طرح عیسائیوں کے ساتھ بڑی اس کی ڈبیٹس ہوئیں. تو جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ یہ بڑی اس دور میں ہائپ کریٹ کر دی گئی تھی کہ جی یہ تو بہت بڑا کو عالم ہے. تو کیا اس کے کوئی واقعتاً کو مناظرے ڈبیٹس اس طرح غیر مسلموں کے ساتھ کوئی اسلام کی خدمت کے لیے اس نے کوئی اس طرح کی ڈبیٹس کی ہیں؟ اچھا, جب بڑی حیران کن بات ہے کہ جب تک یہ مسلمان رہا ہے اس وقت تک اس نے صرف ایک مناظرہ جو ہے وہ ہندوؤں کے ساتھ کیا ہے. اچھا جی, میں آپ کو اس کے نا مناظروں کی ڈیٹیل بتاتا ہوں. کل اس نے پوری زندگی میں 5 مناظرے کیے ہیں. صحیح. ان میں سے ایک مناظرہ اس نے ہندوؤں کے ساتھ کیا ہے, ٹھیک ہے, ایک مناظرہ اس نے عیسائیوں کے ساتھ کیا ہے, اور 3 مناظرے اس نے مسلمانوں کے ساتھ کیے ہیں. اچھا, یعنی یہ نبوت کا دعویٰ کرنے کے بعد تینوں کی ہیں مسلمانوں کے ساتھ. جو یعنی جب مسلمان اس کو مسلمان سمجھتے تھے اس وقت تو اس نے صرف ایک کیا. وہ ہندو ماسٹر تھا مرلی دھر, اس کے ساتھ اس نے مناظرہ کیا تھا مارچ 1886 کے اندر. 86 میں ہندو عقائد کے اوپر جو ہے اس نے یہ مناظرہ کیا تھا. یہ وہ مناظرہ ہے جو اسلام کی حالت میں اس نے کیا تھا. گو کہ اس زمانے میں بھی بعض اہل علم جو ہے اس کو دائرہ اسلام سے خارج مانتے تھے, لیکن مجموعی اعتبار سے مسلمان بہرحال اس زمانے کے اندر اس کو مسلمان ہی کاؤنٹ کرتے تھے. تو اس زمانے میں اس نے صرف ایک مناظرہ کیا ہے. اصل میں نا اس کے بارے میں اہل علم نے جو ہے نا وہ بہت زیادہ معاشرے کے اندر جو ہے نا وہ فضا جو ایسی قائم کر دی تھی, کیونکہ اس نے غیر مسلموں کے ساتھ مقابلے کے چیلنج کیے تھے. فضا ایسی قائم کر دی تھی کہ لوگ سمجھیں کہ یہ بہت بڑا جو ہے وہ عالم دین ہے, جبکہ حقیقت ایسی نہیں تھی. اب اس نے جو پہلا مناظرہ کیا یہ ماسٹر مرلی دھر ہندو کے ساتھ کیا ہے. جب اس نے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کر لیا یعنی 1891 کے اندر, اس کے بعد اس نے 4 مناظرے کیے. ان میں سے ایک عیسائی کے ساتھ کیا ہے, پادری عبداللہ اتم کے ساتھ, اور 3 مسلمانوں کے ساتھ کیے. میں آپ کو ترتیب جو ہے وہ بتا دیتا ہوں. 1886 میں اس نے جو ہے وہ ہندو پہلا ماسٹر مرلی دھر کے ساتھ جو ہے وہ کیا تھا. دوسرا مناظرہ اس نے جولائی 1891 کے اندر مولانا محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ سے کیا تھا. آپ جانتے ہیں کہ وہ بہت بڑے اہل حدیث عالم دین تھے, اور مرزا قادیانی کو مشہور کرنے کے اندر جو ہے ان کا بہت بڑا کردار تھا, کیونکہ یہ اس کے بچپن کے جو ہے وہ دوست تھے, اور انہوں نے جو ہے وہ زیادہ اس کی حمایت کی تھی, اور اس کو اس میں ان کا کوئی رسالہ شاید چھپتا تھا وہ اشاعت السنہ کے نام سے, اس زمانے کے اندر جو وہ پاپولر تھا. اچھا, یہ خود اس کو مشہور کرتے رہے ہیں پہلے ظاہر ہے کہ مسلمانوں کی طرف سے یہ ایک مبلغ اور ایک دائی کی حیثیت سے معاشرے کے اندر مطلب سامنے آیا تھا. تو کوئی بھی عالم دین جو ہے وہ ایسے بندے کی کبھی بھی کرتے ہیں وہ پیچھے نہیں ہٹے گا, بلکہ اس کو سپورٹ کرے گا کہ یہ اسلام کا ایک دائی ہے. اب یہ تو کسی کو نہیں پتا کہ اس نے آگے جا کر مرتد ہو جانا ہے. اچھا, یہ دوسرا مناظرہ تھا اس کا 1891, یہ جب اس نے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کر لیا تھا, یعنی جب مسلمانوں نے اس کو کافر قرار دے دیا تھا. دوسرا مناظرہ اس نے جو ہے مولانا محمد حسین بٹالوی کے ساتھ کیا ہے. تیسرا مناظرہ اس کا 1891 اکتوبر کے اندر ہوا ہے مولانا بشیر احمد سہسوانی کے ساتھ. یہ بھی اہل حدیثوں کے بہت بڑے عالم دین تھے. اور چوتھا مناظرہ جو ہے اس کا ہوا ہے لاہور کے اندر ہوا ہے مولانا عبدالحکیم کلا نوری کے ساتھ 1892 کے اندر. صحیح. یہ چمڑا منڈی لاہور کے اندر ہوا ہے.
یہ بھی اہل حدیثوں کے عالم دین تھے، اور یہ تینوں علماء جو تھے اہل حدیث تھے اور سید نذیر حسین معتز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ پانچواں مناظرہ جو اس کا ہوا ہے وہ ایک عیسائی پادری کے ساتھ ہوا ہے، اس کا نام تھا عبداللہ اتھم، اور وہ 1893 مئی اور جون کے مہینے کے اندر 15 دن تک یہ مناظرہ کرتا رہا ہے ان لوگ اس پادری کے ساتھ۔ تو یہ اس کے کل 5 مناظرے ہیں، ایک ہندوؤں کے ساتھ ہوا ہے، ایک عیسائیوں کے ساتھ ہوا ہے، 3 مسلمانوں کے ساتھ ہوئے ہیں۔ تو یہ صرف جو ہے نا اس کے بارے میں مشہور جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ باتیں ہو گئی ہیں، اس زمانے میں علماء نے کی تھیں اس غرض سے کہ اسلام کا ایک جو ہے نا یہ داعی ہے، مبلغ ہے، سٹارٹ میں ظاہر ہے جب یہ سامنے آیا تو سامنے آیا ہے، اور بعد میں قادیانیوں نے جو ہے اس کے بارے میں جو ہے یہ مشہور کر دیا کہ یہ اس زمانے میں بہت بڑا عالم دین تھا۔ لیکن اگر آپ حقیقت معلوم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بیٹے کا تبصرہ میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ اچھا، اس کے بیٹے نے سیرت المہدی کی جو کتاب لکھی ہے اس کے حوالے سے، صفحہ نمبر 137 ہے، حصہ اول ہے، اور نمبر ہے 134۔ خود جو ہے اس نے یہ اقرار کیا ہے کہ میرے والد صاحب نہ تو کوئی بڑے عالم دین تھے اور نہ ہی کوئی بڑے مناظر تھے، وہ مناظرے کے اندر بھی کوئی خاص دسترس نہیں رکھتے۔ یہ تو بٹ صاحب بندہ بعض دفعہ عاجزی میں آ کے کہہ دیتا ہے، کوئی ایسی بات تو نہیں اس نے لکھ دی کہ عاجزی میں کہہ دیا ہو؟ عاجزی انکساری کے اندر جو ہے وہ جھوٹ تو نہیں لکھا جاتا نا، عاجزی انکساری۔ اب عملی زندگی اس کی دیکھ لیں، وہ یہ جو 5 مناظرے اس نے کہا نا کہ اس نے کیے ہیں، یہ اس کے بیٹے نے لکھا ہے کہ اس نے ساری زندگی میں 5 مناظرے ہی کیے ہیں۔ اچھا، یہ اس کے بیٹے نے تفصیل بتائی ہے؟ وہی حوالہ ہے، وہ پورا حوالہ جو ہے نا وہ آپ کے سامنے آپ پڑھیں گے تو آپ کو مل جائے گا۔ 5 مناظرے اس نے کیے ہیں، اور پھر اس نے خلاصہ یہ نکالا ہے کہ میرے والد صاحب جو ہے نا نہ تو کوئی بڑے عالم دین تھے اور نہ ہی علم مناظرہ کے اندر کوئی خاص دسترس رکھتے۔ اور یہ بیٹا مرزا کو ماننے والا تھا، نبی مانتا تھا؟ بالکل نبی مانتا تھا اس کو۔ بشیر احمدی اس کی دوسری بیوی سے جو ہے وہ دوسرے نمبر پر جو ہے یہ بیٹا تھا۔ اس کو بلکہ قادیانی لوگ جو ہیں قمر الانبیاء کا لقب دیتے ہیں، نبیوں کا چاند اس کو کہتے ہیں۔ اچھا، یہ تو اس کے بیٹے نے لکھا، آپ بتا رہے ہیں۔ ویسے جو اس کی یہ 5 ڈبیٹس آپ نے ہمیں بتائیں کہ اس کی 5 ڈبیٹیں ہوئی ہیں، وہ نتیجے کے اعتبار سے کیسی رہیں؟ کہ مطلب جو ہندو کے ساتھ مناظرہ کیا، کیا اس کے نتیجے میں کچھ لوگ اسلام کی طرف آئے، یا جو ایک کرسچن کے ساتھ اس کا مناظرہ ہوا اس کی وجہ سے کوئی نتیجہ اس کا کوئی خاصا نکلا ہو؟ جیسے ہمارے ہاں ڈاکٹر ذاکر نائک مناظرہ کرتے ہیں، اس کے افیکٹس ہوتے ہیں۔ آپ کے بھی کئی مناظرے ہوئے ہیں عیسائیوں کے ساتھ، مرزائیوں کے ساتھ، تو اس کے بھی اثرات ہم دیکھتے ہیں۔ تو کیا اس نے جو مناظرے کیے تھے اس کا کوئی ایسا واقعہ رونما ہوا ہو ان کے بعد؟ اس حوالے سے ذرا ہمیں تھوڑا سا بتائیں۔ تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیں، قادیانیوں کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھ لیں، اس کے مناظرے کے نتیجے میں کوئی ایسا نہیں ہوا تھا کہ بڑے لوگ جو ہیں وہ اسلام کے اندر آگے، جو اس نے اسلامی زمانے کے اندر جو ہے ایک مناظرہ جو ایک مناظرہ کیا تھا، اور جو عیسائیوں کے ساتھ اس نے مناظرہ کیا تھا اپنے مسیح موعود کے دعوے کے بعد، اور لوگ عیسائی ہو گئے ہوں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اچھا، بلکہ آپ دیکھیں گے کہ ہندوؤں کے ساتھ جو مناظرہ ہوا اس کا، آریہ سماج فرقے کے ساتھ ان کا تعلق تھا، تو مرزا قادیانی نے ان کے خلاف لکھا، انہوں نے اس کے خلاف لکھا، اور وہ تو چونکہ اس کو ایک مسلمان عالم دین سمجھتے تھے، اس وقت ابھی ظاہر ہے اسلام کے اندر جو ہے وہ شمار کرتے تھے، تو انہوں نے اس کی آڑ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف بڑی جو ہے وہ بکواس کی۔ مطلب اس نے براہین احمدیہ لکھی ہے، اس کے جواب میں جو ہے وہ پنڈت لیکھ رام نے جو ہے تکذیب براہین احمدیہ جو ہے وہ لکھی، اور اس کے اندر ایسی ایسی باتیں لکھی ہیں کہ بندہ جو ہے وہ پڑھ ہی نہیں سکتا، ایک مسلمان جو ہے وہ پڑھ بھی نہیں سکتا کہ یار اتنی بکواس اس بندے نے لکھی۔ وہ ساری مرزا قادیانی کی وجہ سے وہ ساری باتیں جو ہیں وہ ہوئی ہیں۔ اب جو عیسائی پادری کے ساتھ اس کا مناظرہ ہوا ہے، جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ وہ 15 دن تک جو ہے وہ مناظرہ ہوتا رہا اور کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ اب 15 دن کے بعد مرزا قادیانی نے یہ کہہ کر جان چھڑائی کہ جی مجھے رات کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے الہام ہوا ہے کہ جو ایک عاجز بندے کو خدا بنا رہا ہے، یعنی وہ عیسائی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں، جو عاجز بندے کو خدا بنا رہا ہے، تو وہ 15 ماہ کے اندر، یعنی ہر دن کے بدلے 1 مہینہ لے گا، 15 مہینے کے اندر اندر جو ہے وہ ہاویہ میں گرایا جائے گا، یعنی وہ مر جائے گا۔ صحیح۔ اس مناظرے کے بعد؟ جی، اس مناظرے کے آخری دن جو ہے اس نے یہ پیشین گوئی کی اور مناظرہ جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ صحیح۔ اب 15 مہینے تک جو ہے نا وہ انتظار ہوتا رہا کہ پادری عبداللہ آتھم جو ہے وہ مرے گا۔
صحیح، جس نے کہا کہ مجھے الہام ہوا، یعنی ان کے بقول وہ وہی تھی. وہی تھی. صحیح. اب 15 مہینے گزر گئے، اور سیرت المہدی کو اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں پر اس کا نقشہ کھینچا ہے کہ جب پادری عبداللہ آتھم کے 15 مہینے گزرنے کا جو آخری دن تھا، اس دن مرزا قادیانی نے جو ہے باقاعدہ گٹھلیوں کے اوپر جو ہے وہ ورد بھی کروائے کہ یہ مر جائے. یہ مطلب ہے کہ آج مر جائے. وہ بات سچی ہو جائے. اپنے حواریوں کو کہا کہ یہ گٹھلیاں لے کر وہ کنواں ہے بے آباد، اس کے اندر پھینک دینی ہیں تم نے، اور واپس آ جانا، مڑ کر نہیں دیکھنا، وغیرہ وغیرہ. جو یہ طریقہ کار ہوتا ہے ایسے لوگوں کا. تو لیکن وہ پھر بھی نہیں مرا. اوئے ہوئے ہوئے. تو خوب جو ہے مرزا قادیانی کی جو ہے نا وہ معاشرے کے اندر مٹی پلید ہوئی عیسائیوں کی طرف سے. اب عیسائی تو اس کو چونکہ یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا، گو کہ مسلمانوں نے فتویٰ دے دیا ہوا تھا کہ یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، لیکن وہ کہتے تھے کہ بھائی اسلام کے مقابلے میں ہم جیتے ہیں. اور وہ عبداللہ آتھم کو جو ہے وہ کندھے پر اٹھا کر جو ہے وہ ناچتے تھے، ڈول بجاتے تھے، ہار ڈالتے تھے اس کو. اور ایک قادیانی نے جو ہے نا وہ لکھا بھی ہے، کہتا ہے جی میں ایک اسٹیشن پر اترا تو وہاں پر عبداللہ آتھم بھی اترا اس گاڑی سے. اچھا. تو عیسائیوں نے جو ہے اس کو کندھے پر اٹھا لیا اور ڈول بجانا شروع کر دیے. تو میں نے سوچا کہ حضرت صاحب نے کہا تھا کہ یہ تو 15 مہینوں میں مر جائے گا، تو یہ مرا نہیں ہے، لوگ اس کو کندھوں پر اٹھائے ہوئے ہیں. تو میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ یہ اس کی لاش ہی ہے جو لوگوں نے اٹھائی. یعنی ماننے والے اس قدر جو ہے وہ گر گئے کہ انہوں نے زندہ بندے کو کہہ دیا کہ جی سمجھے یہ مرا ہوا. اندھے ہو گئے ہیں اس کی عقیدت کے اندر کہ وہ کہہ رہا تھا کہ یہ مر جائے گا، مرا نہیں ہے، لوگوں نے ویسے کندھے میں اٹھایا، یہ اس کی لاش ہی اٹھائی ہوئی ہے. اب مرزا قادیانی جو ہے اس کو بھی نہیں سمجھ آ رہی، اس کے جو ماننے والے ہیں ان کو بھی نہیں سمجھ آ رہی کہ اس کی تعویل وہ کیا کریں. اس کے نتیجے میں قادیانی لوگ جو ہیں وہ عیسائی ہو گئے تھے. اچھا، اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے. یہ نتیجہ جو ہے وہ نکلا ہے. تو آپ اندازہ کر لیں کہ اس نے اسلام کی کوئی خدمت نہیں کی. یہ جو دعویٰ کرتے ہیں جی اس نے اسلام کی بڑی خدمت کی تھی، یا بہت بڑا مناظر تھا، بہت بڑا کو مناظر تھا، کوئی بہت بڑا عالم تھا، یہ کچھ بھی نہیں تھا. اور باقی جو 3 مناظرے ہیں وہ تو آپ جانتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ ہوئے ہیں. مولانا محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ کے ساتھ جو مناظرہ وہ بھی اس نے نامکمل چھوڑا، بھاگ گیا. اچھا، جو مناظرہ ہوا مولانا بشیر احمد سہسوانی کے ساتھ، اور یہ قادیانیوں کے من پسند موضوع کے اوپر تھا، حیات مسیح اور وفات مسیح کا مسئلہ تھا. یہ بھی نامکمل چھوڑا اس نے، بھاگ گیا. اس میں یہ بھی بھاگ گیا. یہ مناظرہ بھی پورا نہیں کیا، اور اس کے بعد 1-2 مناظرے اور ہونے تھے، وہ بھی نہیں کیے اس نے. یعنی پہلا مناظرہ ہی اس نے مکمل نہیں کیا، تو باقی 2 مناظرے جو ہے وہ کیسے کرتا. اور کہا جی میرا سسر بیمار ہو گیا، میں جا رہا ہوں. اور جو تیسرا مناظرہ ہے مولانا عبدالحکیم کلانوری کے ساتھ، اس کے اندر جو موضوع طے تھا اس کے اندر اس نے اپنی غلطی تسلیم کی. ہاں جی آپ کی بات درست ہے، میں اپنی غلطی کو تسلیم کرتا ہوں. یعنی سرنڈر کر دیا اس نے. یہ اس کے 5 مناظرے تھے. صحیح. اور یہ ان کی کتابوں کے اندر جو ہے یہ ساری تفصیل آپ کو مل جائے گی. یہ اس کی علمی قابلیت ہے. ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا، آج ہم نے خاور رشید بٹ صاحب سے مرزا قادیانی کے کچھ شخصی احوال، اور بالخصوص اس میں جو اس کی ایک علمی قابلیت تھی، اس کا جو ہمارے ہاں بڑا ایک شہرہ ہے کہ جی وہ بہت بڑا عالم تھا یا کوئی مناظر تھا، اس حوالے سے جانا. تو اگلے پروگرام تک مجھے اجازت دیجیے. ہم نیکسٹ پروگرام میں مزید تفصیلات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.